بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر کے کافی مدت بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وادی صفرا سے ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ اس وادی میں پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ ایسے میں ہوا چلنے لگی، ہوا میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت تیز خوشبو ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہاں ابو معاویہ کی قبر ہے، یہ خوشبو ان کی قبر سے آ رہی ہے۔ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبیدہ بن حارث مطلبی تھا۔ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بڑے صحابہ میں ہوتا ہے۔ ابو معاویہ ان کی کنیت تھی۔ ان کا تعلق بنو عبد مناف کی شاخ بنو مطلب سے تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کے بھائی مطلب کے پوتے تھے۔ اس طرح رشتے میں آپ کے چچا تھے۔ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے۔ آپ بھی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، جوانی کی عمر گزر چکی تھی اور بڑھاپا شروع ہو چکا تھا۔ قریش نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانصاروں سے معاشرتی تعلق توڑ لیا اور آپ شیب ابی طالب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، تو باقی لوگوں میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ 3 برس اس وادی میں گزارے۔ یہ 3 سال اس قدر تکلیف دہ تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی تو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کی بہت قدر تھی، اس لیے آپ کو شیخ المہاجرین کا لقب ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زمین کا ایک ٹکڑا بھی عنایت فرمایا۔ مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا بھائی بنایا تھا۔ جب مہاجرین اور انصار کا بھائی چارہ کرایا تو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے 60 کے قریب صحابہ کرام کو روانہ فرمایا۔ ان کی قیادت حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی۔ ان صحابہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے اور پرجوش صحابہ بھی شامل تھے۔ یہ مہم سریہ عبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سریہ اس لڑائی کو کہتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں 1000 کفار کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانصاروں کو لے آئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ عام لڑائی سے پہلے جب کافروں میں سے 3 نامی گرامی بہادر عتبہ، شیبہ اور ولید نکل کر سامنے آئے اور مقابلے کے لیے للکارا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کا مقابلہ کرنے کا حکم فرمایا۔ تینوں جوان مرد میدان میں نکلے، لڑائی شروع ہوئی۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیبہ میں دیر تک مقابلہ جاری رہا۔ آخر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ایک وار سے زخمی ہو گئے۔ ان کی پنڈلی پر زخم آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آگے بڑھ کر شیبہ کو جہنم رسید کیا
اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان سے اٹھا لائے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ انہیں شدید زخمی پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ پہنچا۔ آپ نے انہیں تسلی دی۔ اس وقت حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوگی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہیں شہادت کا رتبہ ملے گا اور تم نیک لوگوں کے پیشوا ہو۔ آپ کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ عرض کی، آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے اور مجھے اس حالت میں دیکھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا جو الفاظ انہوں نے کہے تھے ان کے حقدار دراصل ہم ہیں۔ ابو طالب نے کہا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ ان کے ارد گرد جانے دیں گے اور اپنے اہل و عیال سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ ان کے الفاظ کو پورا تو ہم نے کیا ہے۔ بدر میں شاندار فتح کے بعد اسلامی لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آ پہنچا۔ ان کی روح وادی صفرا میں پہنچ کر پرواز کر گئی۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ ایک مدت تک ان کی قبر سے مشک کی خوشبو اٹھتی رہی۔ اللہ اکبر! یہ مقام ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ایک عاشق رسول کا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ ان کے ہاں 4 لڑکیاں اور 6 لڑکے ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔